دوستو، بہت سے لوگ یہ کہتے ہوئے نظر آتے ہیں کہ چچا کی بیٹی سے نکاح کرنا درست نہیں ہے کیونکہ وہ بہن ہے۔ اسی طریقے سے خالہ کی بیٹی سے ماموں کی بیٹی سے نکاح کرنا جائز نہیں ہے کیونکہ وہ بہن ہے۔ ایسے لوگوں کو قرآن کریم کی یہ آیت سنا دینا چاہیے۔ قرآن کریم کی آیت سورہ نساء کی آیت ہے، 4 پارے کے آخری میں ہے۔ اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا: حرمت علیکم امہاتکم وبناتکم واخواتکم وعماتکم وخالاتکم وبنات الاخ وبنات الاخت وامہاتکم اللاتی ارضعنکم واخواتکم من الرضاعة وامہات نسائکم وربائبکم اللاتی فی حجورکم من نسائکم اللاتی دخلتم بہن فإن لم تکونوا دخلتم بہن فلا جناح علیکم وحلائل ابنائکم الذین من اصلابکم وان تجمعوا بین الاختین الا ما قد سلف ان اللہ کان غفورا رحیما۔ یہ پوری ایک آیت کریمہ ہے۔ اس میں اللہ رب العزت نے ان رشتہ داروں کو ذکر فرمایا ہے، ان عورتوں کا تذکرہ فرمایا ہے جن عورتوں سے نکاح نہیں کر سکتے۔ ترجمہ آپ سن سکتے ہیں۔ سورۃ النساء آیت نمبر 23، ترجمہ مفتی تقی عثمانی۔ تم پر حرام کر دی گئی ہیں تمہاری مائیں، تمہاری بیٹیاں، تمہاری بہنیں، تمہاری پھوپھیاں، تمہاری خالائیں اور بھتیجیاں اور بھانجیاں، اور تمہاری وہ مائیں جنہوں نے تمہیں دودھ پلایا ہے، اور تمہاری دودھ شریک بہنیں، اور تمہاری بیویوں کی مائیں، اور تمہارے زیر پرورش تمہاری سوتیلی بیٹیاں جو تمہاری ان بیویوں کے پیٹ سے ہوں جن کے ساتھ تم نے خلوت کی ہو۔ ہاں، اگر تم نے ان کے ساتھ خلوت نہ کی ہو اور انہیں طلاق دے دی ہو یا ان کا انتقال ہو گیا ہو تو تم پر ان کی لڑکیوں سے نکاح کرنے میں کوئی گناہ نہیں ہے۔ نیز تمہارے صلبی بیٹوں کی بیویاں بھی تم پر حرام ہیں، اور یہ بات بھی حرام ہے کہ تم 2 بہنوں کو ایک ساتھ نکاح میں جمع کرو۔ البتہ جو کچھ پہلے ہو چکا وہ ہو چکا، بے شک اللہ بہت معاف کرنے والا بڑا مہربان ہے۔ آپ نے قرآن کریم کی اس آیت کا پورا ترجمہ سن لیا ہوگا۔ کہیں بھی اس میں چچا کی بیٹی، ماموں کی بیٹی، خالہ کی بیٹی کا تذکرہ نہیں آیا ہے، پھوپھی کی بیٹی کا تذکرہ بھی نہیں آیا ہے، اس لیے کہ یہ بہنیں سگی بہن نہیں ہیں۔ جو لوگ اس طریقے کی باتیں کہتے پھرتے ہیں ان لوگوں کو اس کا خیال رکھنا چاہیے۔ قرآن کریم کی اس آیت کو پڑھنا چاہیے، سننا چاہیے۔ اگر علم نہیں ہے تو کسی سے پوچھ لینا چاہیے۔ اپنی عزت کو بڑھانے کے لیے قرآن کریم کا سہارا بالکل نہیں لینا چاہیے۔ اگر ہمیں کسی چیز کا علم نہیں ہے تو ضرور ہم کسی معتبر عالم دین سے پوچھ لیں۔ جزاکم اللہ خیرا و احسن الجزاء۔